بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈیمنشنگ مشارکہ۔ یہ ڈیمنشنگ مشارکہ یہ بہت زیادہ اسلامک فائنانس کے اندر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر کنزیومر فائنانس کے اندر، جہاں پر ہاؤسنگ فائنانس کی جاتی ہے یا کوئی پلانٹ اور مشینری کی بھی فائنانسنگ ہوتی ہے۔ تو کنزیومر فائنانسنگ کے اندر زیادہ تر یہ ہاؤس فائنانسنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور کارپوریٹ فائنانسنگ کے اندر یہ مختلف پلانٹ اینڈ مشینری وغیرہ کے اندر جو فائنانسنگ ہے اس کو اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ڈیمنشنگ مشارکہ بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو مشارکہ متناقصہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو انگریزی زبان میں ڈیمنشنگ مشارکہ کے علاوہ ڈکلائننگ کو اونرشپ پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ گائیڈنس فائنینشیل گروپ USA کے اندر جو پروگرام ہے ہاؤسنگ فائنانس کا، تو وہ ڈکلائننگ کو اونرشپ پروگرام کہلاتا ہے، اور اس کو ڈکریزنگ پارٹنرشپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے 3-4 مختلف نام ہیں، اور عربی میں مشارکہ متناقصہ کے نام سے معروف ہے۔ تو اس کی ہم آج تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ ڈیمنشنگ مشارکہ کیا ہے۔ So basically, as we have mentioned that diminishing musharaka is used for housing finance. It's also called as declining co-ownership program for housing finance, and it is being used in the different parts of the world, including US and UK and Australia, by the name of diminishing musharaka or declining co-ownership program. It is based on the Shirkatul Milk. Now we start the presentation outline. It will include the introduction to diminishing musharaka, secondly basic structure, the third number Sharia principles, number 4 illustration، یعنی مشارکہ کا تعارف اور اس کا بیسک اسٹرکچر، شرعی اصول اور اس کی مثال۔ یہاں پر بیسیکلی ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو لفظ مشارکہ ہے یہ ایک عام لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں پارٹنرشپ۔ یہ اس پارٹنرشپ کی یا شرکت کی یا مشارکہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے شرکت العقد اور دوسری کہلاتی ہے شرکت الملک۔ شرکت العقد جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جوائنٹ انٹرپرائز ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ جوائنٹ وینچر ہو، کوئی ایک یا دو افراد، 2 یا 3 افراد یا زیادہ افراد کسی کمرشل وینچر کو مشترک طور پہ کریں تو وہ شرکت العقد کہلاتی ہے، یعنی کہ دونوں نے کانٹریکٹ کیا کہ ہم یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو نفع نقصان ہے اس میں ہم شراکت داری کریں گے۔ اب اس کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں شرکت العقد کی، ایک شرکت الاموال، ایک شرکت الاعمال، اور ایک شرکت الوجوہ کہلاتی ہے۔ شرکت الاموال اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر 2 یا زیادہ افراد جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تھرو کیپٹل کرتے ہیں، ان کا جو مین انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا مین جو پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ تھرو کیپٹل ہوتی ہے، اس لیے اس کو شرکت المال یا شرکت الاموال بھی کہا جاتا ہے، یعنی کیپٹل انویسٹمنٹ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شرکت الاعمال، یا اس کو شرکت الصنائع بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ سروسز کے اندر شرکت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ہیں جو اسکلڈ ہیں یا کوئی سروس اورینٹڈ لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، مختلف کنسلٹنٹ ہیں، وہ جو شرکت کرتے ہیں تو ان کی مین جو شرکت ہوتی ہے وہ ان کی اسکل کے اندر ہوتی ہے، ان کی سروسز کے اندر ہوتی ہے، لہذا ان کو شرکت الاعمال یا شرکت الصنائع بھی کہا جاتا ہے۔
اور تیسری قسم ہے شرکت الوجوہ، کہ جہاں پر ان کی جو شرکت ہوتی ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کہ وہ جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وجاہت دی ہوتی ہے ان کی امانت و دیانت کی وجہ سے، تو لوگ ان کو قرضے کے اوپر مال دے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ادھار کے اوپر یہ مال لے لیجئے، تو ادھار کے اوپر 2 یا 3 افراد مال لے کر آتے ہیں اور اس کو فروخت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نفع ہوتا ہے تو اپنا نہ رکھ لیتے ہیں، پھر جو اصل جو جو اس کو جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ان کو ادا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت شرکت الوجوہ کہلاتی ہے۔ البتہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 3 چیزیں مشترکہ بھی ہو سکتی ہیں، ایک آدمی کا مال بھی لگا ہوا ہے، سروسز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی کریڈیبلٹی بھی ہے، کوئی مشہور ڈاکٹر ہے، مشہور لائر ہے، اس کی کریڈیبلٹی بھی ہے، پھر وہ سروسز بھی دے رہا ہے، پھر اس نے کوئی ایک ہاسپٹل بنایا اور اس کی وجہ سے اس کا مال بھی لگا، تو تینوں چیزیں بھی مشترک ہو گئیں۔ تو خلاصہ یہ کہ شرکت العقد جو ہے وہ الگ الگ بھی پایا جاتا ہے 3 قسموں کے ساتھ، اور مشترک طور پر بھی ان تینوں قسمیں ایک ساتھ بھی پائی جاتی ہیں۔ سو ان شارٹ، شرکت اور پارٹنرشپ ہیز 2 kinds. One is the شرکت العقد، or we can say it joint partnership or joint venture, and the second one is called Shirkatul Milk, which is the co-ownership program or co-ownership in any particular asset. Shirkatul Aqd has 3 kinds: Shirkatul Amwal, Shirkatul A'mal, and Shirkatul Sana'i. Shirkatul Amwal is that where the most contribution of the 2 or 3 parties or more parties through contributing their capital. The main asset or the core asset is their capital, and that is why it's called Shirkatul Amwal, yani कि, which means that this is participation through their capital. And the second kind is called Shirkatul Sana'i, and its another name is Shirkatul A'mal, which is the services partnership, in which the main expertise of or main contribution of the partnership is through their services. They are skilled people, they are like consultant, and they are specialized in some areas like lawyers, doctors, or other uh, people who have different types of skills like software engineers, etc. So they can make a particular firm or partnership in which their main contribution are their skills and services. So that's why it's called Shirkatul Sanai and Shirkatul A'mal. Also, its third name is Shirkatul Taqabbul. The third kind of shirka is called Shirkatul Wujuh. Wujuh means credibility. Those people, their main contribution is their having the credibility into the market, and the basis of their credibility they take on rent, or they take things on credit, and then they sell it to the market, and then once they receive the amount with profit, they give the cost price to their vendors, and then the profit are distributed among them. So this is called Shirkatul Wujuh. And also it's possible that all these 3 forms are combined together. For example, if there are 2 or 3 big doctors, they form a particular hospital, so they are very credible people, and they are famous people, and they have invested their amount as well, and they are providing their services as well. So all 3 things are together in these shirka, so it's also quite possible. So this is called Shirkatul Aqd.
تو شرکت العقد کی انشاءاللہ ہم آگے پریزنٹیشن الگ سے بیان کریں گے. یہ زیادہ تر پارٹنرشپ استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کوئی جوائنٹ انٹرپرائز یا جوائنٹ وینچر یا پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے اور کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے. اس کے اندر جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو موٹا موٹا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو دونوں پارٹنر کسی بھی چیز کے اوپر نفع کا تناسب کوئی بھی طے کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک آدمی کا 50-50 بھی کر سکتے ہیں دونوں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 50 اور 60%، یا 30 اور 70%، یا 33 اور 66%، یا اس کے علاوہ جو بھی آپس میں باہمی طور پہ طے کرنا چاہیں وہ طے کر سکتے ہیں. لیکن نقصان ہمیشہ ان کی انویسٹمنٹ کے ریشو سے ہوتا ہے، وہ پرو راٹا بیسس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ اس کا بنیادی اصول ہے. اور ایک اور اصول اس کا یہ ہے کہ اگر ان کیس اگر دو پارٹنر ہیں جو شرکت العقد کیا ہے اور ان میں سے ایک پارٹنر جو ہے وہ کام کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا، وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، تو اس صورت کے اندر جو اس کا جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ اس کے ریشو آف انویسٹمنٹ سے زیادہ طے نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ اگر سلیپنگ پارٹنر کا ریشو آف انویسٹمنٹ 33% ہے تو اس کا جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ 34% طے نہیں کیا جا سکتا. تو یہ باتیں ہیں، اور ریشو آف پروفٹ اس پہ پہلے سے طے ہوتا ہے. البتہ اس کے اندر کوئی شریک دوسرے شریک کا ضامن نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ کفیل نہیں ہوتا، اس کی ضمانت نہیں لے سکتا کہ میں تمہیں تمہاری راس المال یا کیپٹل یا انویسٹمنٹ کی لاس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ کفالت دیتا ہوں، یا انڈمنیفائی کرتا ہوں، یا تمہیں پروفٹ میں اتنا دوں گا، یہ فکس کر دے. یہ سب چیزیں اس کے اندر جائز نہیں ہیں، کیونکہ یہ شرکت جو ہوتی ہے وہ در حقیقت ایک طریقے سے ایک امانت ہے، اور اس کے اندر دونوں شریک جو ہے وہ ایک دوسرے کے امین ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی امانت کے اندر جو کوئی امانت کے اندر کوئی آدمی بھی دوسرے کا ضامن نہیں ہوتا. یعنی ان کیس اگر امانت اس کے پاس وداؤٹ ہز نیگلیجنس یا بغیر اس کی قصور کے اگر وہ تلف ہو جائے تو اس صورت کے اندر کوئی شریک ضامن نہیں بن سکتا. تو اسی لیے اس کو عقود الامانات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ عقود الضمانات نہیں ہے کہ ایک آدمی جو بیع وغیرہ کی ٹرانزیکشن ہیں وہ ضمانات کی ٹرانزیکشنز ہیں، جس کے اندر آپ ایک آدمی دوسرے کا ضامن ہو سکتا ہے. جو بوروور ہے یا جو بائر ہے، جو ڈیٹر ہے، وہ ضامن ہے اور اس کو ادا کرنا ہے ہر صورت میں. وہ اس کے لیے کفالت بھی کروا سکتا ہے، کفیل بھی لے کر آ سکتا ہے، گارنٹور بھی لے کے آ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کولیٹرل یا لین بھی کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن پارٹنرشپ میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. So, in short, this type of partnership, which is called Shirkatul Aqd, is a partnership in which the both partners have the right to work, and their profit ratio could be decided as per their agreement, whatever it is. For example, 60-40, 70-30, or 50-50%, on whatever. Or their loss must be shared at pro rata to their investment. Whatever their ratio of investment, their loss would be that. So, for example, if their investment, one person's investment is 30% and the other one is the 70%, so in case of loss, so the investor of 30% should bear the loss up to 30%, not more than that. And there is another rule that if there is a one sleeping partner, so his ratio of profit cannot exceed of his ratio of investment. For example, if a person is a sleeping partner and his investment ratio is 30%, up to 30%, so then his ratio of profit cannot be 31% or 32%, because it exceeds to his ratio of investment, because he is not working, he is not sleeping, he is not liable to work, because uh, the in case if he was working
and his profit was, for example, his ratio of investment was 30%, and ratio of profit would be decided to 35%. So we can say that the 30% is against his investment and 5% against his working. But since he is the sleeping partner, we cannot say that this excess is due to his working, because he is not working. He is a sleeping partner. So this is the short summary of the Shirkatul Aqd, and inshallah we will provide another presentation for Shirkatul Aqd. But this diminishing musharka is the presentation of Shirkatul Milk, which is quite different from the Shirkatul Aqd. Now we describe here that Shirkat has two forms. One is the Shirkatul Aqd, where is the partnership affected by mutual consent. It can also be translated to a joint commercial enterprise or joint venture. And the second kind is Shirkatul Milk, which is the joint ownership of two or more people in a particular property. شرکت الملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس پہ اونرشپ کے اندر شرکت ہوتی ہے. اس میں مثال کے طور پہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرکت الملک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. غیر اختیاری کا مطلب یہ کہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ شرکت الملک کریٹ ہو گئی. اس کی کئی صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے بچے ہیں، اس نے کچھ جائیداد چھوڑی، تو تمام بچے اس جائیداد کے، اس مال وراثت کے کو اونر ہو گئے ایز پر دیئر ریشو آف انہیریٹنس. ان کی وراثت کا جو بھی حصہ بنتا ہے اس کے حساب سے وہ اس کے کو اونر بن گئے. تو یہاں بھی شرکت الملک پائی گئی. یا دو آدمیوں نے مل کر ایک گاڑی اپنے استعمال کے لیے خریدی تو وہ بھی شرکت الملک بن گئی. یا ایک آدمی نے دو آدمی کو ایک چیز گفٹ کر دیا، وہ بھی شرکت الملک کریٹ ہو گئی. یا اگر جوائنٹ وینچر تھا اور اس جوائنٹ وینچر کو شروع کرنے کے بعد دو آدمیوں نے پیسے لگایا، پیسے لگا کر کوئی دکان کھولی یا کوئی بزنس شروع کیا، تو اس بزنس کا جو انوینٹری ہے یا اس کا سامان ہے تو وہ بھی دونوں کے درمیان ایز پر دیئر انویسٹمنٹ ریشو ان کے درمیان شرکت الملک کریٹ کر دے گا. تو خلاصہ یہ کہ شرکت الملک کی بہت ساری صورتیں ہیں. شرکت الملک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں شرکت العقد نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شرکت الملک میں کہ جہاں پہ شرکت العقد ہوتی ہے. تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ وہاں پر اس جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر شرکت الملک ہے لیکن شرکت العقد نہیں ہے. یعنی کہ دونوں نے کوئی کاروبار نہیں کر رہے بلکہ صرف کو اونر ہیں. دونوں کا مقصد بزنس کرنا اس ایسٹ سے نہیں ہے، بلکہ دونوں کا مقصد جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا اور اس کو بنیادی مقصد استعمال کرنا ہو. تو اس کی جو مثال ہے وہ ابھی ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ہاؤسنگ فائنانس میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کا ایک موٹا اصول یہ ہے کہ اگر شرکت الملک ہے دو پارٹنر کے درمیان، تو دو پارٹنرز جو ہیں وہ اس میں ایک دوسرے کے کفیل بھی نہیں ہیں، وکیل بھی نہیں ہیں. برخلاف پارٹنرشپ کے جو ہم نے پہلے بتائی تھی شرکت العقد، اس کے اندر جو ہر پارٹنر ہے دوسرے پارٹنر کا وکیل بھی ہے اور امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور بعض صورتوں میں کفیل بھی ہے. لیکن شرکت الملک کے اندر دو پارٹنر ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں، لہذا ایک دوسرے کے لیے نہ وکیل ہیں، نہ کفیل ہیں، نہ امین ہیں. تو لہذا یہ آپس میں کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور اس پہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے ساتھ کوئی وعدہ کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر جائز ہیں. یہ بنیادی اصول ہمیشہ یاد رہنے چاہیے. So I was saying to you that in this Shirkatul Milk, it is a co-ownership program or co-ownership. It's a co-ownership or joint ownership, which is created either by the option or by the choice or by compulsion or by default. By choice, for example, if the two people are purchasing a particular asset together,
and they become co-owner of that asset. It was also called Shirkatul Milk. And by default, for example, if a person dies and he has some uh, years, so all the heirs will participate and become co-owner of the inherited property as per their ratio of inheritance. So this is by default or by without their choice, they become the co-owner of that property. And the third kind is that, for example, if there is a joint venture, if the two or more people invest jointly for a business, and by through that investment they procure particular inventory or particular things to sell or to do trade, so all these trade in assets would become the co-owner of these partners. So it means that Shirkatul Milk could be with Shirkatul Aqd and could be without Shirkatul Aqd, could be with joint venture and could be without joint venture. For example, in case of the inherited co-ownership property, there is no co-joint venture. Or for example, if a person gifts give as a gift or give away to uh, two people any particular asset, so this asset is being used by these two people, so it is not their joint venture because they don't have any intention to do a venture out of that. So they are using that property. So the diminishing musharaka in which we are talking about now is that shirkatul milk which is without the shirkatul aqd and where there is no joint venture. In this particular type of shirkatul milk, no partner becomes wakil of the other, no partner is the guarantor of the other, no partner is the trustee of the other. As it were in the Shirkatul Aqd, in the Shirkatul Aqd, all partners are wakil as agent of the other, and as well as all partners are the Amin or trustee of the other. And in one case of Shirkatul Mufawada, which is the one kind of Shirkatul Aqd, all partners are guarantor of the other and obligor to the other. So, in Shirkatul Milk, they are considered as stranger. So, if they are stranger, they are not wakil, they are not agent to the other, they are not kafil or guarantor, they are not amin or trustee. So, in that scenario, since they don't have any joint venture, so they are considered as ajnabi or stranger to the other. So once they are stranger, so as stranger, if two strangers uh, they meet with each other, one can promise to the other to a particular thing to purchase a particular thing on a particular event or make particular joint agreement, something like that. So we are talking about this type of shirkatul will in which these people are having no intention of doing any particular venture and they are stranger, hence they do they are using for different purposes and not for joint venture uh, objective, and uh, that is why one partner or one co-owner can uh, do undertaking to the other for different things, as we inshallah we are going to mention uh, in the next slides. In the diminishing musharaka, the financier and the client participate either in joint ownership of a property or an acquisition or in joint commercial enterprise. The share of financier divided into a number of units. The client purchases these units one by one periodically until he becomes the sole owner of the property.
This concept is based on declining ownership, co-ownership of the financier. Declining ownership of the financier. Three major components it has: joint ownership of the bank and the customer. Customer as a lessee uses the share of the bank. Redemption of the share of the bank by the customer. So now we come to this point that how diminishing musharaka is being used. So diminishing musharaka, in if for example the bank is financier and the client wants to acquire house on the basis of diminishing musharaka, and his ratio of investment or ownership is, for example, 10% or 20%, and the banks is having the ownership of 80% or 90% respectively. So as per their ratio, they become the owners. So they become the co-owners as per their ratio of ownership, and since the client will use the whole property while the bank or financier has the 90% or 80% ownership, so client will take on lease or on rent that 90% share of the bank, which is called ijaratul musha. Yeah, which means that to rent out the undivided ownership of the bank to the lessee. So first thing is that they have created co-ownership by acquiring the property by different investment ratio like 20, 80, 10, 90, 5, 95, whatever. And then secondly, it will be given on lease to the client by the financier or by the bank of his share, which is 90, 80, or 95 as per their ownership of the financier. The third thing is that since he is using the whole property, the client is using the all property, so he will give the rental of this 90% share or 80% share of the financier. And the third thing is that he undertakes as the stranger, as I mentioned earlier, to purchase the bank's share gradually so that the units owned by the bank will decrease or decline by the time. That is why it's called declining co-ownership, because the ownership program of the bank is declining by the purchase of the client. And as soon as or as uh, client purchases the share of the financier, the leasing rental will be decreased accordingly. For example, initially if he was paying the rental of 90% and now he has purchased further 10% from the bank or financier, now he would be liable to pay the rental of 20%, 80%, and not 90%. And similarly, if he purchases further and now his investment into that property is 30%, so then he will pay the rental up to 70% of the property. So by that way, the ownership of the financier or the bank decreases up to the end and until the whole ownership is transferred gradually to the client. One thing is that there would be a promise by the bank that he promises that if the customer wants to buy the units owned by the bank, he would sell it
at a particular value or fixed price. It is also allowed by Sharia because, as I mentioned, that it's not Shirkatul Aqd, it's not joint venture, it's Shirkatul Milk, and in Shirkatul Milk, each party is stranger or irrelevant with the other, and he can do undertaking or promise to sell at a particular price, and there is no guarantee which is not allowed into Sharia in this particular case. تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈیمنشنگ مشارکہ میں یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹنر جو ہے جو کہ ایک بینک ہے اور ایک کلائنٹ ہے، وہ کسی پراپرٹی کو جوائنٹلی پرچیز کرتے ہیں، مشترک طور پر پرچیز کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی بینک نے 80% خریدا اور کلائنٹ نے 20% خریدا، اور پھر دونوں کی اس میں ایک مشترک ملکیت کریٹ ہو گئی. اس کے بعد جو 80% ہے جو کہ بینک اس کا مالک ہے، اس کو وہ رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اپنے اس 80% حصے کو رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے اپنے کلائنٹ کو، اور اس کو وہ کرایہ دیتا ہے کلائنٹ اس 80% کا جو کہ اس نے اس سے کرایہ پہ لیا ہے، کیونکہ وہ پوری پراپرٹی کو استعمال کر رہا ہے. لہٰذا 20% اس کا اپنا ہے، 80% بینک کا ہے، تو 80% بینک کا وہ کرایہ دے گا. اور اس کو اجارۃ المشاع کہتے ہیں، جو کہ یعنی کہ انڈیوائڈیڈ شیئر کو یا مشترک چیز کو کرائے پہ دینا، اور تو یہ شرعاً جائز ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو بینک کا حصہ ہے وہ خریدتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اس کا حصہ خریدتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا رینٹ کم ہوتا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی 80% کا کرایہ دے رہا تھا، اب اگر اس نے مزید 10% خرید لیا تو اب وہ 70% کا کرایہ دے گا. اگر مزید 10% خرید لیا تو وہ 60% کا کرایہ دے گا. اس طریقے سے اس کا جو اونرشپ ہے بینک کی کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ الٹیمیٹلی وہ پورے کا اونر بن جائے گا. اسی لیے اس کو مشارکہ متناقصہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر اونرشپ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ڈکریز ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کے اندر تین چیزیں ہوئیں. ایک تو ہوا جوائنٹ کو اونرشپ پروگرام، یعنی کہ شرکت مشارکہ کریٹ ہوا، شرکت الملک کریٹ ہوئی. دوسرے نمبر پر لیز ہوا، اس کے حصے کا، حصہ مشاع کا، انڈیوائڈیڈ شیئر کا، یا کہہ لیجیے کہ شیئر کا. اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ اس نے اس کو وہ ریڈیم کر دیا اور آہستہ آہستہ کر کے فروخت کر دیا. اور چونکہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر ہر شریک دوسرے شریک کے لیے اجنبی ہے، اور اس کے اندر وہ کوئی وکیل یا کفیل یا کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اگر اس کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں اس حصے کو خرید سکتا ہوں، تو وہ اس طرح کا وعدہ کرنا اس کے لیے جائز ہے. کسی بھی ویلیو پر، کسی بھی پرائس پر وہ وعدہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو فروخت کر دے. اب ہم آتے ہیں شریعہ پرنسپلس کے اوپر کہ اس سے ریلیٹڈ کیا شریعہ پرنسپلس ہیں، یعنی شرعی اصول کیا ہیں. So now we discuss about the Sharia principles related to that. To create joint ownership in property is called Shirkat al-Milk and is expressly allowed by the all school of Islamic jurisprudence. All Muslim jurists agree on the permissibility of the financier leasing his share in property to client and charging him rent, that is the permissibility of leasing one's share to his partner. Number 3, promise of client to purchase units of share of financier is also allowed. Number 4, two transactions cannot be combined in a single agreement, but both are required to be executed independently. تو یہاں 4 باتیں بتائی گئیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک جوائنٹ کو اونرشپ کریٹ کی گئی شرکت الملک، جس میں دونوں نے پرچیز کیا، اور ایک نے مثال کے طور پہ 80% لگایا، ایک نے 20% لگایا، تو دونوں اپنے ریشو آف انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کے مالک بن گئے. اور دوسرے نمبر پر یہ بھی جائز ہے، شرکت الملک اس کو کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کلائنٹ جو ہے وہ بینک کا شیئر جو کہ 80% ہے اس کو کرائے پہ لے رہا ہے، جس کو اجارۃ المشاع کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. تیسرے یہ کہ کلائنٹ جو ہے وہ پرومس کرتا ہے کہ وہ بینک کا شیئر آہستہ آہستہ خرید لے گا، یہ بھی جائز ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو 3 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک شرکت ہے،
کرایہ داری ہے اور وعدہ ہے. یہ تینوں الگ الگ ایگریمنٹ ہیں، سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی الگ الگ سیپریٹ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ معلق نہیں ہوں گے، اپنے اپنے وقت کے اوپر اس کو ادا کیا جائے گا. لہٰذا اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کو تمام علماء کرام نے، خاص طور پر بن باز فقہ الاسلامی یا ایوفی کے شریعہ بورڈ وغیرہ نے اس کو الاؤ کیا ہے. بیسک اسٹرکچر. The customer approaches the bank with the request for project, machinery, or house financing. The bank enters into musharaka joint ownership contract with the customer, and both of them pay their respective shares to the seller of the asset. Upon joint acquisition of the asset, client and bank enters into a payment agreement through which bank leases its share in the asset to the client. Client promises to purchase bank shares or units over the tenure of transaction with the help of a unilateral undertaking to purchase. Customer pays rent of the use of the property share in the property. Client purchases the units every month via separate offer and acceptance every month and will eventually become the owner of the whole property ultimately. تو خلاصہ یہ کہ بینک جو ہے وہ کے پاس کلائنٹ آتا ہے کہ میں کسی پروجیکٹ کے لیے، کسی مشینری کے لیے، کسی ہاؤس کے لیے فائنانسنگ کرنا چاہتا ہوں مشارکت کی بنیاد پہ. تو پھر بینک اس کے ساتھ مشارکہ کرتا ہے اور دونوں مل کر پیسے ڈالتے ہیں، اور پیسے ڈال کر ایک ایسٹ خریدتے ہیں. اور ایسٹ خریدنے کے بعد جب وہ دونوں کی ایسٹ ہو جاتا ہے، اونرشپ میں آ جاتا ہے، تو بینک اپنا شیئر اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے. اور پھر کلائنٹ جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ بینک کا شیئر آہستہ آہستہ کر کے اوور دا پیریڈ پرچیز کر لے گا. اور اس کے لیے وہ یونیلیٹرل انڈرٹیکنگ ٹو پرچیز کرتا ہے، یعنی کہ ایک وعدہ کرتا ہے ایک طرفہ. اور اس کے بعد کسٹمر جو ہے وہ ساتھ ساتھ رینٹ بھی دیتا رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کا شیئر بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا رینٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور کلائنٹ اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے اس کے بینک کے شیئر خریدتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کا مکمل طور پہ اونر بن جاتا ہے. So this is the one example in which the bank owns a property having the investment of 90% and the client having the 10%. So they have the joint or co-ownership in that particular house. And secondly, that now after purchasing, now the ownership has been owned 10% by the client and 90% of the bank. So it's co-owned as per their ratio of investment. Then bank use the client uses bank's share 90%, and against which he pays a rental for that usage. And secondly, he will gradually undertakes to purchase the shares of the bank, and ultimately he will become the owner of the property completely. تو خلاصہ یہ ہے کہ بینک اور کلائنٹ جو ہے وہ دونوں نے پیسے ڈالے، ایک نے 10% ڈالے، ایک نے بینک نے 90% ڈالے، 90% ڈالے. اور اس طریقے سے دونوں کی ملکیت آ گئی 90-10 کی، اور یا 90 اور 10% کی. اور دونوں اس بنیاد پر اس کے کو اونر بن گئے، مشترک ملکیت میں آ گئی. اس کے بعد بینک نے اس کو اپنا 90% کرائے پہ دے دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے بینک نے اس کو اس کا وعدہ قبول کر لیا کہ وہ اگر چاہے تو وہ اس کا شیئر پرچیز سیل کر سکتا ہے کسٹمر کو ایٹ اے پرٹیکولر پرائز. اور اس طریقے سے وہ بینک اس کو آہستہ آہستہ سیل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کلائنٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کا پورا بائر بن جاتا ہے. اب اس کی ایک اور السٹریشن یہ ہے کہ کسٹمر ریکویسٹ فائنانسنگ فار اے فکس ایسٹ اپ ٹو 300 ملین. اسلامی بینک ایگریز ٹو پرووائڈ فائنانسنگ اپ ٹو 90% آف دی کاسٹ. جوائنٹ
ownership agreement executed between the bank and the customer. Bank will purchase 90% share in the asset by paying 270 million to seller. Customer pays its share of 30 million. Bank's share is divided into 5 units. Customer agrees to buy out bank share or units on yearly basis, and the undertaking is executed by the customer. Customer pays the rent of the usage of the bank's unit. Bank's share is divided into 5 units. Customer agrees to buy out bank's share units on yearly basis, and the undertaking is executed by the customer. Customer pays the rent for the usage of the bank's unit. Rental reduces after purchasing of each unit by the customer. After 5 years of ownership of the asset is completely transferred to the customer. The arrangement is composed of the following transactions. Number one, to create joint ownership in the property. Number two, giving share of financier to client on rent. Number three, promise of client to purchase units of share of financing. Number four, purchase of financier's units. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے فائنانسنگ کی ایک ایسٹ کی جو کہ 300 ملین کا ہے. اس میں بینک جو ہے وہ 90% کا اونر بنتا ہے اور جوائنٹ ایگریمنٹ ایک اونرشپ ایگریمنٹ کریٹ ہوتا ہے جس کے تحت بینک 90% شیئر دے کر 270 ملین ادا کرتا ہے اور کسٹمر 30 ملین ادا کرتا ہے. اس طرح دونوں 90 اور 10% کے وہ 90% اور 10% کے دونوں مالک بن جاتے ہیں. پھر جو بینک کا شیئر ہوتا ہے وہ کسٹمر اس بات کا ایگری کرتا ہے یا انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ اس کو خریدتا رہے گا سالانہ بیسس کے اوپر 5 اقساط میں، اور ساتھ ساتھ کسٹمر جو ہے وہ رینٹ ادا کرتا رہتا ہے بینک کے حصوں کی یا بینک کے شیئر کی استعمال کرنے کی وجہ سے. اب وہ جو اس نے 5 حصوں میں خریدنا ہے تو بینک اس کا شیئر جو ہے اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے 5 یونٹس کے اندر، اور کسٹمر جو ہے وہ ایگری کرتا ہے کہ اس کے بینک کے شیئر کو 5 حصوں کے اندر سالانہ خریدتا رہے گا، اور کسٹمر جو ہے وہ اس کا رینٹ اس دوران ان یونٹ کا جو کہ بینک کی اونرشپ میں ہے اس کا رینٹ ادا کرتا رہے گا. اور جیسے جیسے بینک اپنا شیئر کسٹمر کو سیل کرے گا اور کسٹمر اس کا مالک بنے گا، ویسے ہی اس کا رینٹل اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا. 5 سال کے بعد کمپلیٹلی اونرشپ جو ہے وہ کسٹمر کو ٹرانسفر ہو جائے گی. اس پوری ارینجمنٹ کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جوائنٹ اونرشپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر جو کلائنٹ کو رینٹ پر دیا جاتا ہے اس کے لیز ایگریمنٹ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر ایک پرومس آف کلائنٹ ہوتی ہے، کہ کلائنٹ کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے شیئر کو خریدے، اور چنانچہ اس کی بنیاد پہ آخر میں وہ خرید لیتا ہے. اور اس کے لیے وہ ہر دفعہ جب خریدتا ہے تو اس کے لیے الگ آفر اینڈ ایکسیپٹنس یا ایجاب و قبول کرتا ہے تاکہ وہ اس کا مالک بنتا چلا جائے، اور آخر میں وہ پورے کا مالک بن جاتا ہے. اب یہ ڈیمنشن مشترکہ ہاؤسنگ فائنانس میں اس طرح استعمال ہوگی. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ بھئی آپ یہ کریں گے ڈیمنشن مشترکہ میں بی یوز فار ہاؤسنگ فائنانس ود دی فالوئنگ کنڈیشن: دی ایگریمنٹ آف جوائنٹ پرچیز، لیز اینڈ سیلنگ آف دی یونٹ شوڈ ناٹ بی ٹائڈ اپ ود دی ادر. یعنی کہ یہ تینوں ایگریمنٹ جو ہیں وہ الگ ہونی چاہیے. آل دی ٹائم آف پرچیز سیل شوڈ بی افیکٹڈ تھرو آفر اینڈ ایکسیپٹنس. تو جب بھی اس کا یونٹ کسٹمر خریدے گا، بینک کا یونٹ خریدے گا، تو اس کے لیے الگ ایجاب و قبول ہونا چاہیے. اٹ از پرمیسیبل ٹو پرچیز یونٹ ایٹ این ایگریڈ پرائز. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ جو کو اونرز ہیں وہ ایک دوسرے کو وعدہ کر سکتے ہیں سیل کا یا پرچیز کا، آئدر سائڈ، تو یہ جائز ہے. تو یہاں تک ہماری ڈیمنشن مشترکہ کی پریزنٹیشن تھی جو اس پہ کمپلیٹ ہوئی. تو انشاءاللہ اب اگلی پریزنٹیشن ہماری ٹریجری وغیرہ کے اوپر ہوگی اور دوسرے موضوعات جو اسلامک فائنانس سے متعلق ہیں، تو اس پہ ہم قدر کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.